गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ा सकेंगे। हुकूमत ने पाबंदी आयद कर दी, जितने आजादार थे सबकी जबान पर एक जुमला था, पाबंदी आयद हो गई, आजादारी कैसे होगी, मजलिस कैसे होगी, जिक्र हुसैन कैसे होगा, सब परेशान थे। मगर मैं इस स्टेज से कसम खा के कहता हूं, मैं हुकूमत हिंद का शुक्रिया अदा कर रहा था कि अच्छा हुआ उसने पाबंदी आयद कर दी, इसलिए कि इस पाबंदी का कितना बड़ा फायदा हुआ, वो फायदा आप केवल हमारे पेशे निगाह है। याद रखिए, जब तक पाबंदी नहीं थी, लॉकडाउन नहीं था, तो हम एक अज़ा खाने में मजलिस पढ़ते थे और उस अज़ा खाने के मोमिनीन सिर्फ सुनते थे। मगर इस लॉकडाउन का सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि हम एक गोशे में बैठ के पढ़ रहे थे, और हम पढ़ रहे थे मुंबई के अंदर, लंदन वाले भी सुन रहे थे, अमेरिका वाले भी सुन रहे थे, बरतानिया वाले भी सुन रहे थे, फ्रांस वाले भी सुन रहे थे, और हर तरफ से आवाजें आ रही थी, हमने आपकी मजलिस सुनी, हमने आपका बयान सुना, हमने आपका तज़किरा सुना। इसका मतलब ये हुआ कि टेलीफोन कर कर के दुनिया के तमाम ममालिक ने ये बता दिया कि कायनात ज़िक्र वल अहले बैत के दरमियान जितनी भी सरहदें चाहे कायम कर ले, मगर अहले बैत का जिक्र न कल रुका था न आज रुका है। खुदा सलामत रखे इतने बड़े मजमे को जो आज अपने मौला का जश्न मनाने के लिए इकट्ठा हुआ है। शोरा किराम मौजूद हैं, शोरा नजराने अकीदत पेश करेंगे। जनाब सलीम साहब बल्लानपुरी नाकिया कलाम पेश कर रहे थे, यकीनन बहुत खूबसूरत नात पढ़ रहे थे। ये नात पढ़ रहे थे और मैं अपनी जगह बैठा हुआ सोच रहा था, सलीम साहब यकीनन आप बहुत अच्छी नात पढ़ रहे हैं, और आप बार बार कह रहे हैं कि मजमा कहाँ है, हम नात पढ़ रहे हैं और शेर अच्छे पढ़ रहे हैं। मैं ये सोच रहा था कि आपके बार बार कहने के बावजूद ये मजमा खामोश क्यों है। मैं इस नतीजे तक पहुंचा कि जिस बात अहले बैत के फज़ाइल बयान होते हैं, अहले बैत के फज़ाइल वो गहरे समंदर है जिसकी ऊपरी सतह तक भी फिक्र इंसानी पहुंच नहीं सकती। किसमें दम है जो अहले बैत के फज़ाइल के समंदर से गुहर आए आबदार को हासिल करे और आवाम तक पहुंचा सके। सच्ची बात तो यह है कि नाते सरकार का हक किससे अदा होता है, नाते सरकार का हक किससे अदा होता है, नाते सरकार का हक किससे अदा होता है। नात पढ़ने वालों, अगर मतलब सच्चा होगा तो तमाम नात पढ़ने वालों की आवाज भी मुझ तक आ जाएगी। नाते सरकार का हक किससे अदा होता है, एक बंदे से कहीं काले खुदा होता है। हाय 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 हाय, थोड़ा सा अपनी आवाजों को बुलंद कर लीजिएगा, तो आवाज आएगी तो महफिल का पूरा माहौल बन जाएगा। नाते सरकार का हक किससे अदा होता है, एक बंदे से कहीं काले खुदा होता है। इतना महबूब है अल्लाह को अपना महबूब। हाय हाय, खुदा की कसम, मिस्रे की नशिस्तों पर खास महसूस कर लीजिए, बड़ा लुत्फ आएगा। नाते सरकार का किससे अदा होता है, एक बंदे से कहीं कारे खुदा होता है। इतना महबूब है अल्लाह को अपना महबूब, ये अगर चाहे तो किबला भी नया होता है। इतना महबूब है अल्लाह को अपना महबूब, ये अगर चाहे तो किबला भी नया होता है। सुनो हुजूर के चाहने वालों, ये अगर चाहे तो किबला भी नया होता है। बात तो ये अगर चाहे तो किबला भी नया होता है। लुत्फ सजदे का उठाना है तो फिर दिल भी झुका। लुत्फ सजदे का उठाना है तो फिर दिल भी झुका। सर झुकाने से फकत फर्ज अदा होता है। हाय 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 हाय, दोस्तों इधर से भी आवाज आ जाए खुदा के लिए, माहौल बन जाएगा। जो सज्जे का उठाना है तो फिर दिल भी झुका। सर झुकाने से फकत फर्ज अदा होता है, सर झुकाने से
فقط فرض ادا ہوتا ہے. اب تک میں نے شاعر کا نام نہیں پیش کیا مگر اب ضروری سمجھتا ہوں شاعر کا نام بتا دوں. یہ مبارک پور کا مجمع ہے, یہ محفل حسینی ہے. اسی اسٹیج سے محترم جناب معراج فیض آبادی نے کہا تھا, مشاعرے کی دنیا کا اردو ادب کا بہت بڑا نام معراج فیض آبادی. اب استقبال کیجئے شعر کا تو آپ کو لطف آئے گا. لطف سجدے کا اٹھانا ہے تو پھر دل میں جھکا, سر جھکانے سے فقط فرض ادا ہوتا ہے. بات تو جب ہے کہ دل میں ہو مدینہ پیارے. ہائے 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 ہائے, معراج فیض آبادی کو داد دے رہے ہیں آپ ان کی روح کی خوشنودی کے لیے. اس شعر کا استقبال کر لیجئے. بات تو جب ہے, بات تو جب ہے کہ دل میں ہو مدینہ پیارے. گھر مدینے میں بنا لینے سے کیا ہوتا ہے؟ بات تو جب ہے کہ دل میں ہو مدینہ پیارے, گھر مدینے میں بنا لینے سے کیا ہوتا ہے؟ بات تو جب ہے کہ دل میں ہو مدینہ پیارے, گھر مدینے میں بنا لینے سے کیا ہوتا ہے؟ آپ نے نعت کا استقبال کر لیا. نعت سے ہم منقبت کی وادیوں میں قدم رکھے اور اپنی فہرست کا پہلا شاعر آپ کے حوالے کرتے ہیں. لیجئے استقبال کیجئے. جشن امام حسین علیہ السلام ہے. میری سمجھ میں بات نہیں آ رہی ہے. نعت سے منقبت تک کا سفر کرنا ہے, کیسے کیا جائے؟ نعت سرکار کا حق کس سے ادا ہوتا ہے, سن لیا آپ نے. اب مولانا فرمائیے دو شعر یہاں سے گریز اور پھر مدح کی منزل میں داخلہ لیا جائے اور شاعر کو پیش کر دیا جائے. کہاں سے وہ زبان لاؤں جو میں ان کی ثنا لکھوں, کہاں سے وہ زبان لاؤں جو میں ان کی ثنا لکھوں. قلم زمزم سے دھو لوں پہلے پھر صلی اللہ لکھوں. ہائے 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 ہائے, مولانا فرمائیے, مولانا فرمائیے. زندہ باد, جزاک اللہ, جزاک اللہ. جناب عبادت کرنے والوں اپنے اپنے ہاتھوں کو کھول لو. عبادت کا جو طریقہ ہے اس طریقے سے عبادت ہونی چاہیے. کہاں سے وہ زبان لاؤں جو میں ان کی ثنا لکھوں. قلم زمزم سے دھو لوں پہلے پھر صلی اللہ لکھوں. ثنائے مصطفیٰ کے واسطے تطہیر لازم ہے. ہائے 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 ہائے. پورے مجمع کی توجہ چاہتا ہوں. اگر اس طہارت کی نوعیت کو آپ نے محسوس کر لیا تو یہاں سے لے کر وہاں تک سب کی آوازیں بلند ہوں گی. میں ناپ کے حوالے سے شعر پیش کر رہا ہوں اور گریز کی منزل پہ مولانا فرمائیے. کہاں سے وہ زبان لاؤں جو میں ان کی ثنا لکھوں. قلم زمزم سے دھو لوں پہلے پھر صلی اللہ لکھوں. ثنائے مصطفیٰ کے واسطے تطہیر لازم ہے. ابو طالب کرم کر دیں تو نعت مصطفیٰ لکھوں. آئے 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 آئے. ثنائے مصطفیٰ کے واسطے تطہیر لازم ہے. ابو طالب کرم کر دے تو نعت مصطفیٰ لکھوں. ابو طالب کرم کر دے تو نعت مصطفیٰ لکھوں. اب یہاں سے استقبال کیجئے. ممدوح کی بارگاہ میں حاضری دے رہا ہوں اور شاعر کو پیش کرتا ہوں. جب بھی کسی کی بارگاہ میں حاضری دی جائے تو ضروری ہے کہ اس کی خدمت میں پہلے سلامی پیش کی جائے. اب یہاں سے سلام عرض کرتا ہوں آقا کی خدمت میں اور سب ہماری آواز سے آواز ملا دیں, سب شریک ہو جائیں. دل و نظر پہ تیرا احترام واجب ہے. دل و نظر پہ تیرا احترام واجب ہے. دل و نظر پہ تیرا احترام واجب ہے. میں مستحب نہیں کہتا, یہ کام واجب ہے. دیکھیں آقا کی بارگاہ میں حاضر رہ رہے ہیں آپ, سب کا سلام پہنچے گا انشاءاللہ. دل و نظر پا تیرا احترام میرے مولا, دل و نظر پا تیرا احترام واجب ہے. میں مستحب نہیں کہتا, یہ کام واجب ہے. سلام میں نے کیا ہے یہ سوچ کر آقا مجھے خبر ہے سلام جواب واجب ہے. ہائے ہائے ہائے, مولانا فرمائیے, مولانا فرمائیے. سلام میں نے کیا ہے یہ سوچ کر آقا
میں جانتا ہوں جواب سلام واجب ہے، جواب سلام مجلسی مجمع بیٹھا ہوا ہے، شریعت میں سلام کا کرنا واجب نہیں ہے، سلام کا جواب دینا واجب ہے۔ مسئلہ آپ کے ذہن میں ہے محفوظ، شریعت میں سلام کرنا واجب نہیں ہے، سلام کا جواب واجب ہے۔ جب ہم کو یہ چھوٹا سا مسئلہ معلوم ہے کہ سلام کا جواب واجب ہے، تو جن کے گھروں سے شریعتوں نے قدم باہر نکالا، کیا ان کو نہیں پتا کہ سلام کا جواب واجب ہے؟ آئے آئے زندہ باد، یہ ہے مبارک پور کا مجمع جو بات کو پہنچ رہا ہے وہ سمجھ رہا ہے۔ اب یہاں سے لیجئے، ہم جب سلام کا جواب واجب سمجھتے ہیں تو کیا آقا کے اوپر واجب نہیں ہے؟ یقیناً ہم نے سلام کیا تو جواب ملتا ہے، مگر کس شکل میں جواب ملتا ہے وہ جواب ملاحظہ فرما لیجئے۔ زمین مہکنے لگی، آسمان مہکنے لگا، زمین مہکنے لگی، آسمان مہکنے لگا، یہ کون آیا کہ سارا جہاں مہکنے لگا؟ محفل اربان حسین علیہ السلام ہے، شاعر کا استقبال کرنا ہے آپ کو، وہاں سے جواب آتا ہے کس شکل میں آتا ہے مولانا فرمائیے۔ زمین مہکنے لگی، آسمان مہکنے لگا، یہ کون آیا کہ سارا جہاں مہکنے لگا؟ تو میرے سلام کا آقا نے یوں دیا ہے جواب، ہوا وہاں سے چلی، میں یہاں مہکنے لگا۔ میرے سلام کا آقا نے یوں دیا ہے جواب، ہوا وہاں سے چلی، میں یہاں مہکنے لگا۔ آئیے حضرات، سلام کا سلسلہ بھی مکمل ہو گیا۔ اب میری فہرست میں شعراء کرام جن کے اسماء موجود ہیں، ان میں اسٹیج پر جو شخصیتیں تشریف فرما ہیں جو مجھے نظر آ رہی ہیں، ان میں ایک محترم نام جناب غمخوار صاحب بجنوری کا ہے۔ دستور بھی یہی ہے کہ مہمانوں کا استقبال میزبان ہی کیا کرتا ہے، لہذا میں میزبانی کا فریضہ انجام دینے کے لیے جناب غمخوار صاحب بجنوری کی خدمت میں درخواست گزار ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ امام علی مقام میں خراج عقیدت پیش کریں، اور اس کے بعد مہمان شورا حاضر ہو جائیں گے۔ استقبال کیجئے مل جل کر بآوازیں بلند